الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ 15ویں پارے کا مطالعہ کریں گے. قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا دنیا کا سب سے بہترین کام ہے جس پر بے پناہ اجر کے وعدے کیے گئے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفہ میں تھے، یعنی یہ اصحاب صفہ میں سے تھے. آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ بطحان یا عقیق جائے؟ یہ دو منڈیوں کے نام ہیں، اور وہاں بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے، یعنی بغیر معاوضے کے. ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں، ہم اس ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو اتنا زیادہ مال مفت میں مل جائے. تو آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی صبح کے وقت مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں سیکھے، خود سیکھے یا سکھائے، یعنی دونوں میں سے ایک کام. تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور 3 سے بہتر ہیں، اور 4 سے بہتر ہیں، اور اسی طرح آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے. اب اگر کوئی آج دنیا میں ہمیں کہے کہ تم کیا یہ پسند کرو گے کہ تمہیں ہر روز صبح 2 ریڈ فراریز مل جائیں، تو کوئی شخص سوتا نہ رہے اور کسی بھی قیمت پر اس چانس کو مس نہ کرے کہ اتنی بڑی دولت. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی دولت کس چیز کو قرار دیا؟ 2 آیتوں کے سیکھنے کو. اور پھر اگر کوئی زیادہ سیکھتا ہے تو اتنا ہی زیادہ اجر ہے. لیکن بہت سے لوگ چونکہ اس اجر سے غافل ہیں، اس اجر پر پردہ پڑا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے ہم اس چیز کی طرف نہیں بڑھتے اور اس سے غافل رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی محبت عطا کرے اور اس کا شوق عطا کرے، اور واقعی اجر کے یہ سارے وعدے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیے ہیں وہ ہم پر پورے ہو جائیں، تمام ہو جائیں. آج ہم سورۃ بنی اسرائیل شروع کریں گے. سورۃ بنی اسرائیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک، مسجد اقصی تک، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی ہے جو سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. ہجرت سے کچھ عرصہ قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات بہت تنگ ہو گئے تھے. یوں لگتا تھا کہ جیسے اسلام کا یہ کام جو شروع ہوا ہے، دعوت کا جو یہ کام ہے، یہ آگے شاید مزید پنپ نہ سکے. ایک اندھیری رات کی طرح حالات تنگ و تاریک ہوتے چلے جا رہے تھے. عین اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی عظیم الشان نشانیاں دکھائیں. اور وہ نشانی کیا تھی کہ راتوں رات آپ کو مکہ سے پہلے مسجد اقصی لے جایا گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور بہت کچھ دکھایا گیا. تو اسی واقعے کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پاک ہے وہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہر کمزوری سے، ہر عیب سے پاک ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں. وہ ہے جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، یعنی یہ سفر رات کے وقت ہوا تھا. وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو امامت کرائی، جو اس بات کی علامت تھی کہ اب آئندہ کے لیے تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں شریعت محمدی کے آگے.
اور پھر رہتی دنیا تک اب آپ ہی امام ہیں سب کے. مسجد اقصی فلسطین میں الذی بارکنا حولہ، جس کا آس پاس بھی بہت بابرکت، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ کو بابرکت بنایا، مدینہ کو بابرکت بنایا، اسی طرح مسجد اقصی کے آس پاس فلسطین کی زمین کو بھی اللہ نے بابرکت بنایا، اور وہاں کی برکتیں جانی پہچانی ہے. بہت سے انبیاء کا وہ مسکن رہا ہے، وہاں ان کے مقابر ہیں، اور اس کے علاوہ زمین بہت زرخیز ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص رحمتیں ہیں اس جگہ پر کہ اس کو بھی ایک مرکز بنایا اس وقت کے لوگوں کے لیے. ایک طویل عرصے تک بیت المقدس جو تھا وہ قبلہ رہا پہلی امتوں کا. فرمایا لنریہ من آیاتنا. قرآن مجید میں اسراء کا ذکر آتا ہے، جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کا، لیکن صحیح احادیث سے اور تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر 7 آسمانوں پر تشریف لے گئے اور اس سے اوپر سدرۃ المنتہا تک گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور آپ کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا. انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی تسلی تھی کہ آپ گھبرائے نہیں ان مشکلات سے. جب رات اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو وہیں سے صبح نکلتی. عام طور پر ہم کیا چاہتے ہیں کہ اندھیرا آئے بغیر ہی صبح ہو جائے، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کہ مشکلات کے بعد ہی آسانیاں ہوتی ہیں. بیج زمین میں جب جاتا ہے اپنا وجود ختم کر دیتا ہے، اندھیرے میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جب ایک نئی شکل میں باہر نکلتا ہے تو آپ دیکھیے وہ کتنا پھلتا پھولتا ہے. لیکن اگر کوئی بیج اندھیرے میں جانے کے لیے تیار ہی نہ ہو اور اس قربانی کو برداشت ہی نہ کرے تو پھر وہ پھل پھول نہیں سکتا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی تکلیف نہیں دے رہے تھے دشمنوں کے ذریعے ان کے جو ان کو ستا رہے تھے، بلکہ چونکہ آپ سے اور آپ کے ساتھیوں سے ایک زبردست کام لینا مقصود تھا تو اس کے لیے آپ کو پختہ کیا جا رہا تھا. اللہ کے دین کے کام کے لیے کچے پکے لوگ نہیں چاہیے ہوتے، مضبوط کردار کے مضبوط ارادے کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو ہر طوفان کے سامنے کھڑے ہو سکیں. تو اس لیے خاص طور پر اس واقعے کا یہاں ذکر کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دی گئی اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جب ہجرت ہو گئی تو پھر حالات پہلے سے بہتر ہو گئے. اگرچہ مشکلات ختم نہیں ہوئی لیکن دین کی یہ ترقی ایک نئے فیز میں داخل ہو گئی اور بالآخر اللہ نے اپنا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کر دیا اور اپنی نعمت آپ پر مکمل کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آسمانوں پر مختلف انبیاء کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہوئی. جب ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ اور الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں درخت لگانا ہے. یعنی اب یہ اپنے اوپر ہے آپ کے کہ اس کو کتنا گرین کرتے ہیں اور کتنی اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. پھر فرمایا وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل. ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی یعنی تورات، اور اسے یعنی اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا. وہ بھی انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئی تھی اس دور کے لوگوں کے لیے. اس تاکید کے ساتھ یعنی اس کتاب کا سبب کیا تھا؟ اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا. یعنی اس کا بھی بنیادی جو میسج تھا یا مقصد تھا وہ شرک سے بچنا اور ہر معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا، اسی پر توکل کرنا. ذریۃ من حملنا مع نوح، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا. یعنی نوح علیہ السلام کے وقت دنیا کی ساری آبادی جتنی بھی تھی اس وقت سب ختم ہو گئی سوائے ان چند ایمان والوں کے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے. اور بنی اسرائیل کو کہا جا رہا کہ تم
نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو. اور کون تھے نوح علیہ السلام؟ انہ کان عبدا شکورا، نوح ایک شکر گزار بندے تھے علیہ السلام. تو کیا تم شکر گزار نہ ہوگے؟ یعنی خاص طور پر یہاں ان کی شکر گزاری کی تعریف کی جا رہی ہے. پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے، یعنی دینی بگاڑ آئے گا تمہارے اندر، اگرچہ کئی بار آیا لیکن 2 بار بہت زیادہ، اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو ہم نے اے بنی اسرائیل تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. مراد اس سے وہ ہولناک تباہی ہے جو آشوریوں اور اہل بابل کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر نازل ہوئی. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ان کا دینی اور اخلاقی بگاڑ. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے کہ جس قوم کو اللہ اپنی کتاب کے لیے منتخب کرے، اپنے میسج کے لیے چن لے، اور پھر وہ اللہ کی نافرمانیاں کرے، سرکشی کرے، تو کتاب کی وارث قوم کو دنیا میں ہی سزا دی جاتی. اور وہ کیا کہ دوسری جابر قوموں کے ہاتھوں اس کو عذاب دلوایا جاتا، ان کو ان پہ مسلط کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے ظلم کا نشانہ بنے. تو یہ حال بنی اسرائیل کا ہوا. ثم رددنا لكم الكرة، اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا. کہتے ہیں کہ جب ان کے حالات بہت سخت ہوئے تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور معافی مانگی اور اپنے کچھ حالات کی اصلاح کی، اور ان کے اندر کچھ بہتری آئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی مدد کی. اور طریقہ بھی یہی ہے کہ جب بندہ پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف پلٹتا ہے. اب کیا ہوا کہ اللہ نے خسرو بادشاہ کے ذریعے، سائرس کے ذریعے ان کو دوبارہ اپنے ملک میں داخل ہونے کا موقع دیا. پھر آ کے انہوں نے جو تعمیر ترقی تھی وہ کی، لیکن پھر آہستہ آہستہ دوبارہ ان کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا. حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. یعنی اس درجے کی سرکشی ان کے اندر آ گئی تھی کہ اللہ کے پیغمبروں کو بھی معاف نہیں کر رہے تھے، کسی حق کی بات کرنے والے کی بات سنتے ہی نہیں تھے. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوبارہ ان کے ساتھ پھر یہی سلوک کیا کہ ٹیٹس نے ان کے اوپر حملہ کیا 70 عیسوی میں، عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے تقریباً 70 سال بعد، کہ جب یہ اپنی روش سے باز نہیں آئے. اور اس نے بھی پھر وہی کیا کہ ان کے گھروں میں، ان کی آبادیوں میں گھس کر ان کو مارا، ان کو غلام بنایا، ان کی مسجد کو گرا دیا، تورات کو جلا دیا اور ان کا ستیہ ناش کر دیا. اور یہ صلہ تھا کس چیز کا؟ ان کی نافرمانیوں کا. تو کہا کہ پھر تمہیں غلبے کا موقع دیا اور پھر تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی، تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. دیکھو تم نے بھلائی کی تو تمہارے اپنے ہی لیے تھی، اور برائی کی تو تمہاری اپنی ہی ذات کے لیے تھی. یعنی جب تم نے برا کیا تو تمہارے ساتھ برا ہوا، جب تم نے اچھا کیا تو تمہیں واپسی کا موقع مل گیا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، یعنی اشارہ ہے ٹیٹس کے حملے کی طرف جس نے یروشلم تباہ کیا تھا، تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں. یعنی انہوں نے مار مار کے اور مختلف طریقوں سے حال خراب کر دیا، اور وہ مسجد میں یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جیسے پہلے دشمن گھسے تھے، یعنی بابلی، بخت نصر وغیرہ، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں. اور یہی ہوا اس موقع پر ان کے ساتھ. اور وجہ وہی تھی کہ ان کی زیادتیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی، اور ان میں نمبر 1 کیا تھی؟ پیغمبروں کا قتل اور ان کے ساتھ برا معاملہ اور ان کی کچھ سن کر نہ دینا.